بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں جماعت ہشتم کے سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے حصہ دوم کی پڑھائی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہے یہاں لوک ورثہ کا میلہ۔ پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے، یعنی پاکستان کی تہذیب و تمدن کو فروغ دینے کے لیے، اس کی نشو و نما اور بڑھانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ دستکاریوں کا مطلب ہے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں، اور گھریلو صنعتیں جو چھوٹی چھوٹی صنعتیں لوگوں نے گھروں میں لگائی ہوتی ہیں، وہاں جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اس میلے میں وہاں نمائش کی جاتی ہے ان چیزوں کی، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف اسٹال لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کر لی ہے اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ملک کی جمع ہے ممالک، دستکار یعنی جو ہاتھ سے چیزیں بناتے ہیں۔ بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، یعنی شہرت حاصل ہو رہی ہے، اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراک عمل بڑھ رہا ہے۔ افراد فرد کی جمع یعنی لوگوں کے درمیان آپس میں اشتراک عمل بڑھ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بڑھ رہا ہے۔ در حقیقت میں یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، یعنی اس میلے کے ذریعے پاکستان کی ثقافت کے جو مختلف رنگ ہیں اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تہوار یہاں پہ ہے میلہ مویشیاں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، یعنی پاکستان کا جو زراعت کا معیشت کا زیادہ انحصار ہے وہ زراعت پر ہے۔ اس کے اکثر جو لوگ ہیں وہ زراعت پیشہ ہیں۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، یعنی اس کا تعلق زراعت کے پیشے سے ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی مختلف علاقوں میں جو ثقافت ہے اس کے جو ان کے رسم و رواج ہیں ان چیزوں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ یہاں چار چاند لگانا محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، محاورہ ہے۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں، جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ تیسرا تہوار ہے شندور کا پولو تہوار۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ جو سیر کرنے لوگ آتے ہیں انہیں سیاح کہا جاتا ہے۔ شندور کا خوبصورت اور دلربا علاقہ بھی ان میں شامل ہے۔ گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے، یعنی اس کا ملاپ ہے، یعنی یہ جو پہاڑ ہیں وہ ان کا سلسلہ یہاں پہ ملتا ہے۔ اس درے میں پچھلے 800 سال سے پولو ایک روایتی کھیل کے طور پر معروف ہے، یعنی جانا پہچانا جاتا ہے۔
جہاں ہر سال 7 تا 9 جولائی گلگت اور چترال کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے۔ حریف ٹیمیں یعنی آپس میں جو مخالف ٹیمیں ہیں ان کے مابین ان کے درمیان پولو کا میچ جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے۔ شندور سطح سمندر سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اس لیے اسے دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ قرار دیا گیا ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے سیاح بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ یہ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میلے میں پولو میچ کے علاوہ کوہ پیمائی یعنی پہاڑوں کو سر کرنا، قریبی ندیوں اور دریاؤں میں مچھلی کا شکار اور گھڑ سواری کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے فنکار اور دستکار بھی اس میلے میں شریک ہو کر اس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ گھریلو دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے، پوشاکوں، شالوں اور کپڑوں پر کڑھائی کا نفیس یعنی عمدہ کام اور نازک کام اس علاقے کے لوگوں کے ذوق جمال کو یعنی کام کرنے کے خوبصورت طریقے کو اور خوبصورت کام کو، ان کی محنت اور جفاکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ جفاکشی کہتے ہیں محنت کو۔ پوشاک کا مطلب یہاں پہ لباس ہے۔ شمالی علاقہ جات کی موسیقی اور ان کے مخصوص رقص بھی اس میلے کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ علاقہ کی جمع ہے علاقہ جات۔ نمبر 4 پہ ہے سبی میلہ۔ سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے یعنی پرانا شہر ہے۔ یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر یعنی فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے۔ پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ بھی اپنی مقبولیت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ یعنی 100 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ یہ میلہ پہلی بار 1885 میں منعقد ہوا۔ اس میلے میں پورے پاکستان سے شائقین اکٹھے ہوتے ہیں یعنی جن لوگوں کو ان میلوں میں شرکت کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے جانوروں کی نمائش اور مختلف ثقافتی پروگرام اس میلے کی رونق اور دلکشی کو بڑھاتے ہیں۔ دلکشی یعنی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ میلے میں قبائلی ملبوسات یعنی مختلف قبیلوں میں جو رسم و رواج ہیں، ان کے جو ملبوسات ہیں، ان کے جو لباس ہیں، لباس کی جمع ہے ملبوسات، وہ یہاں پہ اس کی نمائش بھی ہوتی ہے۔ ملبوسات اور دستکاریوں کی نمائشیں بھی ہوتی ہیں اور مخصوص علاقائی رقص اور ناچ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ان علاقائی اور قومی تہواروں کے علاوہ بھی میلے اور تہوار منعقد ہوتے ہیں۔ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے مزاروں پر سالانہ عرسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان عرسوں کے موقع پر بھی مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن میں دور و نزدیک سے لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ ان تہواروں اور میلوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع میسر آتا ہے یعنی انہیں موقع ملتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے طور طریقوں اور رسم و رواج سے آشنا بھی ہوتے ہیں یعنی اس سے واقف بھی ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے اس سبق کی پڑھائی دیکھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی مکمل مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔